تو محترم ناظرین، آج یہ چلتے ہیں اگلے مہمان کی جانب۔ ہمارے اگلے مذہبی اسکالر جو ہیں وہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ایم فل اسکالر ہیں اور گولڈ میڈلسٹ ہیں، میری مراد عبدالحسیب صاحب۔ ان کو میں نے موضوع دیا تھا صدقہ فطر کے حوالے سے۔ تو عبدالحسیب صاحب، میں آپ سے پہلا سوال، جس طرح میں نے علامہ صاحب سے سوال کیا کہ قدر اللہ نے کیوں کہا، اسی طرح میرا آپ سے بھی سوال یہ ہے کہ جو صدقہ فطر ہم بولتے ہیں، جسے فطرانہ بھی عام لوگ بولتے ہیں، تو اصل میں صدقہ فطر کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بس یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ صدقہ فطر کیا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں شعور ٹی وی کا اور محترم آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے شعور ٹی وی پر مدعو کیا۔ بہت شکریہ۔ اس کا مقصد لوگوں میں ان مسائل کی آگاہی ہے، ان مسائل سے روشناس کروانا ہے جن کے بارے میں وہ کم جانتے ہیں یا ان کی جو معرفت ہے وہ کم ہے اس حوالے سے۔ بے شک۔ تو میرا موضوع جو ہے وہ میں صدقہ فطر کے حوالے سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جس کی معرفت ان کو اتنی نہیں ہے کہ صدقہ فطر سے وہ آگاہی حاصل کر لیں، اس سے روشنائی حاصل کر لیں۔ بے شک۔ فطرون جو لفظ ہے یہ افطار سے ماخذ ہے، افطار سے یہ مترادف ہے، اسی سے ہی ملتا جلتا ہے۔ جی ہاں، فطرانہ جو ہے رمضان کے روزے مکمل کر لینے کے بعد جو مسلمان صدقہ ادا کرتے ہیں غرباء کے اندر، اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ تمام فقہاء، مجتہدین، ائمہ، محدثین کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ جو صدقہ فطر ہے وہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 سا کھجور، 1 سا جو صدقہ فطر ادا کرو، اور یہ ادائیگی ایک غریب، امیر، مسلمان مرد و عورت، بچے، بوڑھے، چھوٹے پر سب پر یہ لازم ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے سنن الکبریٰ البیہقی میں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو اس لیے مقرر کیا کہ اس میں جو روزہ دار اپنی لغویات یا جو بیہودہ باتوں میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، اس سے ازالے کے لیے صدقہ فطر رکھا گیا ہے کہ صدقہ فطر وہ ادا کر کے اپنی ان لغزشوں سے وہ ازالہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ کے سامنے میں روایت پیش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 سا کھجور، 1 سا جو، اس کی ادائیگی ہر فقیر پر، ہر امیر پر، غریب پر اس کے اوپر وہ فرض ہے۔ اور جب ایک غنی صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے، اور ایک فقیر جب اس کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا دگنا اجر دیتا ہے، اور اس کو دگنا۔ اسی طرح اس کی حکمتوں کی طرف میں آگے بڑھتا چلتا ہوں کہ صدقہ فطر کی حکمتیں کیا ہیں۔ علامہ صاحب، میں آپ کی بات ٹوکوں گا جی، کہ جو آپ سا فرما رہے ہیں، سا کا تھوڑا سا بتا دیجیے ہمارے ناظرین کو۔ ایک سا جو میں نے یہاں پر مقدار ذکر کی ہے، یہ ایک پیمائش ہے، پیمائشی اوزان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 1 سا جو ہے یہ 3 کلو 149 گرام کے برابر ہے، یعنی کہ سا جو ہے وہ 3 کلو 149 گرام کے برابر ہے۔ جی ہاں، آج کل کے حساب سے۔ اور پھر میں اب آگے بڑھتا ہوں، اس کی حکمتوں کی طرف روشنی ڈالتا ہوں۔ تو اس کی حکمتیں صدقہ فطر میں یہ پوشیدہ ہیں کہ روزے دار جو ہے اپنے اس پورے رمضان میں ایک بشری تقاضا ہونے کے ناطے انسان ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، غلطیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں، اور روزے دار سے جو بھی لغویات، جو بھی ان سے جو صادر ہو گئی ہیں غلطیاں، کوتاہیاں، اس کے ازالے کے لیے صدقہ فطر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس کو مقرر فرمایا۔ اس کے پیش نظر میں آپ کے ہاں ایک حدیث پیش کروں گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ اس میں جو روزہ دار ہے اس کی غلطیوں کا ازالہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اسی حدیث کے اگلے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ صلاۃ العید سے پہلے واجب ہے، اس سے پہلے دینا ہے، اور جو اس سے پہلے دے گا اس کا صدقہ مقبول ہوگا، اور جو صلاۃ العید سے بعد صدقہ ادا کرتا ہے وہ صدقہ فطر نہیں، وہ محض صدقات میں شمار ہوتا ہے۔ جی بہت اچھی گفتگو فرمائی جی۔ عبدالحسیب صاحب نے محترم ناظرین صدقہ فطر کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے، یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب کیا ہے۔ ہم جیسے گناہ گار روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے۔ ہم جیسے گناہ گار روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں بھی غیبت کرنا نہیں چھوڑتے۔ تو ان چیزوں سے ہمارے روزے جو ہیں وہ گندے ہو جاتے ہیں۔ تو اس گندگی کو دور کرنے کے لیے، اس غلاظت کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر صدقہ فطر جو ہے اس کو واجب کیا ہے۔ وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے، تاکہ وہ صاف ستھرے روزے جو ہیں وہ ہمارے کر کے اپنی بارگاہ میں قبول کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ صدقہ فطر جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے یہ صدقہ فطر ادا کرنا افضل ہے، تو صدقہ فطر ادا بھی تب ہوتا ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے غریبوں تک پہنچ جائے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ تو شعور ٹی وی یہی تو شعور اجاگر کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ ہم جو حق داروں کا حق ہے وہ ان تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ شعور رمضان